اس کے مقابلے میں اگر شعور کا استعمال کیا جائے، عقل کا استعمال کیا جائے، جذبات کا استعمال کیا جائے، فطرت کا استعمال کیا جائے، اس کے بعد جو ایمان وجود میں آتا ہے اس کو ہم شعوری ایمان کہتے ہیں، اس کو ہم اقتصادی ایمان کہتے ہیں۔ ایسا ایمان جو محنت سے حاصل کیا گیا، اس بات کا اثر نہیں ہوتا کہ میرے والدین کا کیا عقیدہ ہے، میرے والدین کس مسلک پر ہیں، وہ حنفی ہیں تو میں حنفی ہوں، وہ اہل حدیث ہے تو میں اہل حدیث ہوں، وہ بریلوی ہیں تو میں بریلوی رہوں، وہ ہندو ہے تو میں ہندو رہوں۔ یہ والا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس میں آگے بڑھتے ہیں انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے۔ تو پہلی چیز جو شعوری ایمان کے اندر حاصل ہو سکتی ہے کسی کو، وہ پہلا راستہ ہے خشیت کا، اللہ کی خشیت کا۔ خشیت کسے کہتے ہیں؟ خشیت کے معنی ہوتے ہیں رعب کے، ڈر کے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، قرآن کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جس نے مجھ کو بنایا ہے، جس نے اس ملک کو بنایا ہے، اس زمین کو بنایا ہے، اس نے ہی سورج چاند کو بنایا ہے، اسی نے پیڑوں کو بنایا ہے، اسی نے ہواؤں کو چلانے کا انتظام کیا، میرے کھانے کا انتظام کیا، اسی ہستی نے اس پوری کائنات کو بنایا۔ اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس زمین پر کی جو حیثیت ہے وہ پوری سمندر کے کنارے جو ریت پڑی ہوتی ہے اس میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو جس نے بنایا، اور صرف بنایا نہیں، چلا بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ ایک پتے کا بھی جو ہلنا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ایک ورقہ، حرکت جو ورقے کے اندر، ایک پتے کے اندر ہوتی ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ اس قدر وہ اپنا اقتدار بھی اس کائنات پر جکڑے ہوئے ہے۔ یہ پوری کائنات اس کی مرضی کے حساب سے چل رہی ہے۔ ایک پوری اتنی بڑی کائنات کو بنانے والی ہستی ایک پتے تک کو اپنے قابو سے باہر نہیں چھوڑ رہی۔ میری ایک ایک سانس جو اندر جا رہی ہے، باہر آ رہی ہے، میری دل کی ایک ایک دھڑکن وہ جانتا ہے، میرے سینے میں چھپے ہوئے ایک ایک راز سے واقف ہے، میری بولی ہوئی ایک ایک بات کو وہ جانتا ہے، میری آنکھوں نے کیا کچھ دیکھا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ بڑی پیاری دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا آخری حصہ پڑھ لو، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ۔ نہیں، وہ دعا شروع ایسے ہوتی ہے، اللہم طاہر قلوبنا من النفاق وَأَعْمَالَنَا من الرِّيَاء وَأَلْسِنَتَنَا من الكذب وَأَعْيُنَنَا من الخیانہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ تو جانتا ہے خائنۃ الأعین، جو میری خیانت میری آنکھیں کرتی ہیں۔ کوئی غیر محرم عورت میرے پاس سے گزرتی ہے، اگر میری نگاہوں نے ذرا سی ایسے بینا میری گردن بھی نہیں ہلی، اور میری نگاہوں نے جو ہے وہ تھوڑا تو ترچھا پن اختیار کر لیا، جو میری آنکھوں نے خیانت کی، چوری کر لی ایک دم۔ خیانت کسے کہتے ہیں؟ امانت میں خیانت ہوتی ہے نا۔ بھروسہ کیا گیا تھا، ایک مومن کون ہوتا ہے؟ جس پہ بھروسہ کیا جائے۔ مجھ پہ بھروسہ تھا، لیکن میں نے جو ہے وہ اس آنکھوں کی امانت میں خیانت کر دی، میں نے بھروسے کو توڑ دیا، تو میں نے جو ذرا سی کنکھی یوں کری، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس قدر علیم اور خبیر اور قدیر ہستی، اس سے کون پنگا لینا چاہے گا؟ اگر میں عام الفاظ میں استعمال کروں، کون جھگڑا مول لینا چاہے گا اللہ سے؟ ہے کسی کی جرت اللہ سے جھگڑا مول لے؟ سود کے بارے میں قرآن نے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو سود کا لین دین کرتے ہیں اور باز نہیں آتے، حرب من اللہ و رسولی، تو اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف، اعلان جنگ ہوگا ان کے خلاف۔ اور قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس شخص کے ہاتھ میں فرشتے تلوار دیں گے، جو سود کا لین دین کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں فرشتے تلوار دیں گے، کہیں گے جاؤ جا کے لڑ لو اللہ سے، جاؤ جا کے لڑو اللہ سے۔ لڑو گے اللہ سے؟ کون لڑ سکتا ہے اللہ سے؟ کون جھگڑا مول لے گا؟ کون اپنے امن کو ختم کرے گا؟ کس کی جرت ہے؟ کس کی عقل ماری گئی ہے؟ اس لیے معرفت الہی، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، قرآن میں آیا ہے اس بارے میں، ان اللہ یخشى من ان اللہ معاف کرے، وہ آیت ایسی ہے کہ بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے کون ڈرتے ہیں؟ جو علماء ہوتے ہیں۔ یا علماء سے مراد جو ہے وہ کوئی دارالعلوم کا یا کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے، جس کے پاس
وہ ڈگری ہو تو وہ علماء میں شامل ہے۔ یہاں پہ عالم سے مراد جو ہے وہ اللہ کو جاننے والا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا، ایک عارف، اللہ کی پہچان حاصل رکھنے والا، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی ذات و صفات کو جیسا اس نے بتایا ویسا جانتا ہے۔ جب ایسے آپ اللہ تعالیٰ کو، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے تو ہمارے اوپر ایک رعب طاری ہو جائے گا، ہم گناہ نہیں کر پائیں گے، ہم بچیں گے گناہ کرنے سے۔ تو یہ جو ہماری زندگی گزرے گی، یہ تقوی ہمارے اندر جو کیوں پیدا ہوا، یہ ایمان کی وجہ سے پیدا ہوا۔ قرآن کے اندر سورہ نساء کے اندر یہ آئے کہ وہ جتنا ان کا تقوی بڑھتا جاتا ہے ان کے ایمان کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ تقوی حاصل کرتے ہیں تو وہ مسلم بنتے ہیں، وہ تقوی حاصل کرتے ہیں تو مومن بنتے ہیں، وہ تقوی حاصل کرتے ہیں تو احسان حاصل ہوتا ہے، ایمان کا سب سے اونچا درجہ۔ یہ انشاءاللہ کسی اور موضوع میں ڈسکس کریں گے، اسلام، ایمان اور احسان میں کیا فرق ہے۔ لیکن فی الحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کیفیت ہے ایمان کی وہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ تم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے تو ہم اس سے ڈریں گے۔ ہم دیکھیے بات اس میں والی ڈر کی نہیں ہے، جیسے شیر کا یا کسی خوخار جانور کا ڈر ہوتا ہے۔ یہاں ڈر سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جب اندازہ ہوتا ہے تو ایک رعب طاری ہوتا ہے، اس رعب کو خشیت کہتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی آرمی جنرل آ جائے، کوئی IAS آفیسر آ جائے، کوئی دنیا کا بہت بڑا بادشاہ آ جائے، جس کے ایک اشارے پر آپ کی جو ہے وہ گردن سر جو ہے وہ دھڑ سے الگ ہو سکتی ہے، آپ کے گھر کو برباد کر سکتا ہے، آپ کے رشتہ داروں کو تباہ کر سکتا ہے، تو بھلے ہی وہ کچھ نہیں کرے، بھلے ہی آپ کو پتہ ہی ایک اچھا انسان ہے، لیکن جب وہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کے دل پر اس کا رعب طاری ہوگا۔ آپ کو اگر کھجلی بھی آ رہی ہوگی آپ کھجاؤ گے نہیں، کیونکہ آپ کو ایسا لگے گا کہ اگر میں نے اس کی شان میں گستاخی کر دی تو اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ میرے ساتھ جو جائے کر سکتا ہے۔ تو اس وقت آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں، اپنے آپ کو امن میں لے کر آتے ہیں۔ یہ ہے پہلا طریقہ ایمان حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ یہ شعوری ایمان ہے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ غور کریں گے، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے جو مظاہر ہیں اس کی شان کے، اس کو پڑھیں گے، قرآن کے اندر پڑھیں گے، آسمانوں میں دیکھیں گے، زمین میں دیکھیں گے، پھول پتیوں میں دیکھیں گے، جانوروں میں دیکھیں گے، اپنے اندر دیکھیں گے۔ جو سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے درس میں آتی ہے بات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ آیات کیا کام کرتی ہیں، یہ نشانیاں کیا کام کرتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑھائی کو، اس کی شان کو، اس کی قدرت کو ہمارے دل میں اتارتی ہیں، ہمیں اس سے روشناس کراتی ہیں۔ ہم کیا بن جاتے ہیں؟ اولو الالباب، عقل والے، شعور سے کام لینے والے۔ تو پہلا جو راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایمان حاصل کرنے کا، جو حقیقی ایمان جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ والا ایمان ہے جو انسان کی شخصیت کو تبدیل کر دیتا ہے، جو ماحول کے اثرات سے متاثر نہیں ہوتا۔ جو پیچھے بات کی گئی تھی والدین، دوست احباب اور ماحول کے حساب سے والا ایمان کا، وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسی کیفیت میں آپ رہیں گے اس کیفیت میں ایمان والے ہیں، اور جیسے اس کیفیت سے باہر نکلے ایسی صحبت اختیار کی جہاں پر مومن نہیں ہے، جہاں پر شراب پینے والے لوگ ہیں، جہاں پر فحش کرنے والے لوگ ہیں، تو آپ کا مزاج ویسا ہو جائے گا۔ تو چلو تم ادھر کو، جدھر ہوا ہو جدھر کی، والا سین ہو جاتا ہے۔ لیکن شعوری ایمان والے کا جو کھوٹا ہے وہ معاشرے کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، وہ اس کے قلب سے، اس کے عقل سے جڑا ہوا ہے۔ تو پہلا جو طریقہ تو وہ ایمان کا، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے رب سے جھگڑا نہیں لینا، اس سے امن میں رہنا ہے، تو اس کی بات ماننی ہے۔ تو پہلا ذریعہ ایمان کا ہے، شعوری ایمان کا، خشیت اللہ، اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔